چنگیز خان اٹھا ہے تو 610 میں، اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلا اس کے ساتھ تھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے گیا۔ 664 میں وہ مرا ہے، اس وقت اس کی عمر 73 برس تھی، 73 سال 4 مہینے۔ اس نے کو 25 برس حکومت کی، اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، رات بھی بتایا تھا، جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی، اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں، ملک گیری کے بارے میں، جہانگیری کے بارے میں، اس کا علم عجب تھا۔ اس کی برق رفتاری، اس کی ذہن کی تیزی کمال درجے کی تھی۔ قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا، سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے، اور دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے۔ اور قراقرم صحرائے گوبی میں منگولیا کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا، دارالحکومت، جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت، اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان جب مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت، اس کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا جوجی تھا، جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کہ اس کی جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں، حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی، لیکن اس نے برقعی خاتون اس کا نام تھا، اس نے ہمیشہ اس کو عزت دی، اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، اس کا نام جوجی۔ 3 بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے، عقدائی، بچغتائی اور طولوئی۔ تو اس نے عقدائی کو اپنا جانشین بنایا، اور جوجی کو روس کی سلطنت، اور چغتائی کو اس نے منگولیا کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا، اور جو طولوئی تھا اس کو یہ نیچے آذربائیجان سے نیچے ایران اور یہ شام، یہ علاقے اس نے 4 حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا، اور عقدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا۔ عقدائی کے دور میں فتوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلا، تو ان کا ایک سالار تھا سوگدائی بہادر سوگدائی، وہ پولینڈ تک پہنچا، پولینڈ تک، لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں، ایسی چرواہے سے بیچارے غریب لوگ، تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا۔ اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چیونٹی اور چوہے کی طرح، انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل نہیں۔ تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا، لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں۔ جب عقدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تھا قیوق، وہ حکمران بنا، وہ بہت رحم دل تھا، اس نے جنگیں روک دی اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر معلوم ہیں، اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں، ان کی جگہ درج نہیں، جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع کی۔ خونخوار قوم ہے، اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے۔ غیر مسلم مورخین بھی اور مسلم مورخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر لیا۔ ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا، آج کروڑوں ہیں، کہاں سے آئے؟ انگریزوں نے دعوت دی۔ اندلس سے سارے مسلمان بیٹھ گئے، سب عیسائی ہو گئے، کیسے؟ طاقت عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اسلام اور مسلمان ان کے لیے سب سے مبغوض چیز ہے،
اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں ہو چکا ہے۔ آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے، کسی اور نام کے ساتھ ہے۔ آج کا ہلاکو